السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں سے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ مثنوی سے متعلق ہے۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم نے اردو ادب کے طلبہ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنے مشورے سے نوازیں تاکہ اس پہ عمل کیا جا سکے۔ اوکے، چلیے دوست آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی کی تعریف کیا ہے؟ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے دو دو کے یا دو کیا گیا وغیرہ۔ تو مثنوی کے معنی دو دو کے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعری اصطلاح میں مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کی تعریف ہو گئی۔ مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے جو ہوں گے وہ ہم قافیہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک قافیے میں یہ شعر کا تو اگلے قافیے میں کچھ اور شعر ہوگا، قافیہ بدل جاتا ہے ہر شعر میں، ٹھیک ہے، لیکن شعر کا دونوں جو مصرع کا ہر شعر کا جو دونوں مصرع ہوتا ہے وہ دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور ایک شعر کے بعد دوسرے شعر میں جیسے جاتے ہیں تو اس کا قافیہ بدل جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ مثنوی کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ ایک ہی بحر میں کہے جاتے ہیں، بحر بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دھیان رکھیں۔ مثنوی کے اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ حمد، نعت، منقبت، مناجات، مدح بادشاہ یا عمرہ، تعریف سخن یا تعریف خامہ، سبب تعلیف، اصل، قصہ اور اختتام۔ یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہے۔ حمد، خدا تعالیٰ کی تعریف، نعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کلام، اسی طرح سے منقبت جیسے جو ہے بزرگان دین یا پنجتن، حضرت حسنین وغیرہ اور اصحاب بیت، اہل بیت وغیرہ کے بارے میں کچھ کلام، مناجات، اس طرح سے مدح بادشاہ یا عمرہ کی تعریف، پھر اپنے کلام یا اپنے سخن کی تعریف کے بارے میں کچھ کلام، اس کے بعد تالیف کی وجہ ہے نا، اسی طرح سے پھر اصل قصہ جو مثنوی کا قصہ اس کو بیان کرتے، پھر اختتام۔ یہ سارے اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی، ٹھیک ہے۔ ان تمام کے اوپر اشعار کہے جاتے ہیں اور اس طرح سے جا کے مثنوی مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی کے اقسام دیکھیں۔ امداد امام اثر نے مثنوی کو موضوع کے اعتبار سے حسب ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیسے؟ رزمی مضامین، جنگ وغیرہ کے مضامین باندھے جائیں، اس کے اندر پیش کیے جائیں۔ بزمی مضامین، بزم اور محفل سے متعلق مضامین پیش کیا جائے۔ حکمت آموز مضامین، تصوف آموز مضامین اور متفرق مضامین۔ یہ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے: رزمی، بزمی، حکمت، تصوف اور متفرق، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثنوی کے لیے عام طور پہ 7 بحریں مروج ہیں، 7 بحروں میں مثنوی کہی جاتی ہیں، تو مثنوی کے لیے بطور خاص 7 بحریں مروج ہیں۔ یہ ایک لفظ بحر کا لفظ مذکر ہے۔ مثنوی خارجی، ہاں مثنوی ہے کیا؟ تو مثنوی خارجی یا بیانیہ شاعری کی نمائندہ صرف ہے۔ تو مثنوی کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے، کسی واقعہ، کسی قصے کو، کسی واقعہ کو، کسی جذبات کو بیان کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے بیانیہ شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیانیہ شاعری کی نمائندہ صنف ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور محبوب صنف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثنوی جو ہے لفظی اعتبار سے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ مثنوی ایجاد ہوئی ہے فارسی شعراء کی طرف سے ایجاد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا جب ہم قصیدہ کا تذکرہ کر رہے تھے، جو عربی زبان میں قصیدہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ مثنوی کا لفظ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تو لفظ مثنوی کا، لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ مثنوی کس کی ایجاد ہے؟ فارسی شعراء کی ایجاد ہے، تو لہٰذا اس کے لفظ کی وجہ سے جو ہے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ چونکہ مثنوی عربی کا لفظ ہے تو عربی شعراء کی ایجاد ہے، نہیں، یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے، یعنی فارسی شاعری سے اردو میں آئی ہے مثنوی، ٹھیک ہے۔ شمالی ہند میں مثنوی، افضل کی بکٹ کہانی کو شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی ہونے کا شرف حاصل ہے، یا مثنوی مانا جاتا ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی مانا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی در حقیقت یہ 12 ماسہ ہے،
بکٹ کہانی جو ہے یہ مثنوی نہیں، در حقیقت یہ 12 ماسہ ہے، جس میں اب 12 ماسہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف آگے آ جائے گی کہیں، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ 12 ماسہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہر مہینہ، 12 ماسہ 12 مہینے کے اعتبار سے کلام کیا جائے، ہر مہینے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو یہ تو 12 مہینے اس کے ساتھ جو گزرتا ہے ہر مہینے کے اعتبار سے وہ اس میں کلام اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ شیخ عبداللہ کی فقہ ہندی بھی اہم مثنوی ہے جس میں فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو فقہ ہندی کن کی ہے؟ شیخ عبداللہ کی ہے۔ کیا بیان کیے گئے اس کے اندر؟ فقہی مسائل بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ محبوب عالم عرف شیخ جیون کی 4 مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ محبوب عالم شیخ جیون کے نام سے مشہور ہے، ان کی 4 مثنویاں، محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ پیغمبر اور دھیر نامہ بی بی فاطمہ، یہ 4 مثنوی ہیں جن کی شیخ جیون کی۔ اب یہ جو ہے شعراء جو ہیں ان کے کلام کا نام یاد رکھنا اور ان کا نام یاد رکھنا کہ بھائی کس نے کن کی کون سی مثنوی زیادہ ضروری ہے۔ جیسے جعفر زٹلی کی یہ مشہور ظفر نامہ، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی جس میں عالمگیر کے فتوحات کا ذکر ہے، یہ ہے ظفر نامہ کے نام سے انہوں نے لکھا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ بکٹ کہانی تو ہے یہ بکٹ کہانی ان کی نہیں، افضل کی ہے نا، یہ ظفر نامہ۔ دوسری مثنویاں ہیں در صفت پیری اور طوطا نامہ، یہ تو گویا کہ ظفر نامہ، در صفت پیری اور طوطا نامہ یہ کس کی؟ جعفر زٹلی کی مثنویاں۔ فائز دہلوی کی مثنویاں، مناجات، در مدح شاہ ولایت، تعریف پنگھٹ، تعریف ہولی، تعریف جوگن وغیرہ، یہ فائز دہلوی کی مثنویاں ہیں۔ نجم الدین شاہ مبارک آبرو کی مثنوی آرائش معشوق یا آرائش خوباں کے نام سے ہے، یا آرائش معشوق اس نام سے کن کی؟ شاہ آبرو کی، یا نجم الدین شاہ مبارک آبرو کی مثنوی ہے۔ شاہ حاتم کی مثنویاں، یہ میں نے کچھ شعراء کی جو اہم مثنویاں میں نے ان کو یہاں پہ ذکر کر دیا ان کا، تو یہ دیکھ لیں، ان کو یاد رکھ لیں، زیادہ ضروری ہے یہ۔ جیسے شاہ حاتم کی مثنویاں کیا ہیں؟ مثنوی سراپا، ساقی نامہ، وصف قہوہ، وصف تمباکو و حقہ، مثنوی بہاریہ، مسمہ ببزم عشرت، یہ تو مثنوی بہاریہ جو ہے اس کو یہ مسمہ بزم عشرت کے نام سے بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں ان کے کس کی؟ شاہ حاتم کی مثنویاں ہیں۔ اب یہ بات ہوئی تھی کہ 12 ماسہ کسے کہتے ہیں۔ 12 ماسہ مثنوی سے الگ ایک صنف ہے جس میں ہر مہینے کے حساب سے اشعار کہے جاتے ہیں، ہر مہینے کے حساب سے اشعار کہے جاتے ہیں، اس مہینے میں یہ، دوسرے مہینے میں کچھ اور، تیسرے مہینے میں، ہر مہینے کے اعتبار سے اس میں اشعار کہے جاتے ہیں۔ میر تقی میر غزل ہی نہیں مثنوی کے بھی مسلم الثبوت استاد ہیں۔ میر تقی میر کو غزل کا استاد تو مانا ہی جاتا ہے، لیکن میر تقی میر نے غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی بھی کہی ہے، تو اس لیے ان کو مثنوی کا بھی مسلم الثبوت استاد مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دریا عشق اور شعلہ عشق میر کی شاہکار مثنویاں ہیں۔ یہ دیکھیں میر تقی میر کی 2 مثنوی ہیں، دریا عشق اور شعلہ عشق، یہ بہت ہی مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے شمالی ہند کے 4 سرکردہ اور اہم مثنوی نگار، شمالی ہند کے 4 اہم مثنوی نگاروں کے نام یہ ہیں، کون؟ میر تقی میر، میر حسن، نسیم، مرزا شوق، یہ شمالی ہند کے 4 اہم مثنوی نگار ہیں، یہ دیکھ لیجیے، یہ یاد کر لینا بہت ضروری ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں نواب مرزا شوق کے مثنویوں کے نام، فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، ٹھیک ہے، یہ 4 مثنوی کے نام ہیں مرزا شوق کے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ سودا کی عشقیہ مثنوی کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھ لیجیے، سودا کی عشقیہ مثنوی کا نام ہے قصہ پسر شیشہ گر و زرگر، قصہ پسر شیشہ گر و زرگر، اس نام سے سودا کی عشقیہ مثنوی، یہ مثنوی کس کی ہے؟ سودا کی ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ عشقیہ مثنوی ہے یہ، تو عشقیہ کلام کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے کلیات مومن میں کل 12 مثنویاں ہیں۔ قول غمگین مومن کی سب سے اچھی مثنوی ہے جو کہ عشقیہ مثنوی ہے، یہ دیکھ لیجیے، 2 ہی معلومات ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ کلیات مومن میں کل کتنی مثنویاں ہیں؟ 12 مثنویاں ہیں۔ سب سے اہم مثنوی مومن کی کون سی ہیں؟ قول غمگین، یہ ان کی مثنوی ہے جو کہ عشقیہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ دیا شنکر نسیم کے مثنوی گلزار نسیم کو میر حسن کے سحر البیان کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی دیا شنکر نسیم نے جو گلزار نسیم لکھا یہ میر حسن کے سحر البیان کے درجے کا ہے نا، تو یہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سحر البیان کے مقابلے میں انہوں نے دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد کی مشہور مثنوی شب قدر ہے، تو حالی کی مشہور مثنوی نشاط امید ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مثنویاں لکھی ہیں، محمد حسین آزاد کی مثنوی شب قدر، تو حالی کی نشاط امید، تو یہ سارے کچھ شعراء کے ہم نے مثنویوں کی
کا نام یہاں پہ لکھ دیا ہے، آپ اسے دیکھ لیں اور یاد کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، دکن میں اردو مثنوی کا آغاز، دکن میں کیسے شروع ہوا اردو مثنوی؟ کہتے ہیں بہمنی سلطنت دکن کی پہلی خود مختار سلطنت ہے، اس کا بانی علاء الدین حسن بہمن شاہ تھا۔ کون تھا بہمنی سلطنت کے؟ علاء الدین، اس کا بانی علاء الدین حسن بہمن شاہ، علاء الدین حسن بہمن شاہ تھا۔ یہ سلطنت جو ہے، یہ سلطنت 1347 میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ تو گویا کہ 200 برس تک بہمنی سلطنت قائم رہی، ٹھیک ہے۔ یہ دکن میں اردو مثنوی کا باضابطہ آغاز تو بہمنی عہد سے ہوتا ہے، اور وہ فخر الدین نظامی بیدی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، ٹھیک ہے۔ بہمنی سلطنت میں ہی مثنوی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی ہے یہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہمنی عہد میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی عہد کی ایک اور اہم مثنوی اشرف بیابانی کی نوسر ہار ہے، نوسر ہار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دھیان رکھنے کی، یہ اب یہ دیکھ لی کہ اشرف بیابانی کی لکھی ہوئی کیا؟ نوسر ہار، کس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ بہمنی عہد میں لکھی گئی ہے، بہمنی عہد کی یہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، میرا جی شمس الاشراق بہمنی عہد کے ایک ممتاز شخصیت ہیں، میرا جی شمس الاشراق، جنہوں نے اسرار رموز و معرفت کو اپنی منظومات کا موضوع بنایا، اور خوش نامہ، خوش نغز، شہادت تحقیق، مغز مرغوب اور چہار شہادت، یہ سب منظومات مثنوی کے حیات میں لکھی۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے جی شمس الاشراق جو ہے، انہوں نے نظم کی شکل میں جو کیا کیا اپنا کلام جو پیش کیا، اس کے اندر زیادہ تر رموز و معرفت اور اسرار یعنی تصوف کے موضوعات کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ہے ان کی تصانیف کیا کیا ہے، یا ان کے کلام کیا کیا ہے؟ یہ ہیں آپ کو یہ سارے: خوش نامہ، خوش نغز، شہادت تحقیق، مغز مرغوب اور چہار شہادت، یہ سب منظومات مثنوی کی حیت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں وجود میں آئی، ہم نے اس سے پہلے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ کون تھا؟ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت، گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت، احمد نگر میں نظام شاہی، اور بیدر میں برید شاہی، اور برار میں عماد شاہی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 سلطنتیں ہیں، لیکن اس میں سے قطب شاہی اور عادل شاہی زیادہ اردو ادب کے زیادہ مشہور ہے، اس لیے کہ اردو ادب کے سمجھے ترقی کا جو کام ہے وہ ان 2 سلطنتوں یا ان دونوں بادشاہتوں کے اندر زیادہ ہوا۔ اچھا، ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی خاندان نے اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ عادل شاہی سلطنت کی بنیاد 1490 میں پڑی، اس کا بانی یوسف عادل جان، کون تھا؟ یوسف عادل جان نے عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 200 سال ان کی حکومت رہی، یہ بھی 200 سال رہی ہے۔ 9 بادشاہوں نے حکومت کی، کتنے؟ 9 بادشاہ گزرے ہیں یہ عادل شاہی میں، 9 بادشاہوں نے حکومت کی۔ پھر 1686 میں، کس میں؟ 1686 میں اورنگزیب نے بیجاپور کو فتح کر لیا۔ جب بیجاپور کو فتح کر لیا تو عادل شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو 1686 میں ختم ہوا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، جس کو جگت گرو بھی کہتے ہیں، اسے علم و ادب اور موسیقی کا بہت شوق تھا۔ اس کے زمانے میں بیجاپور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اہم معلومات ہے۔ اس نے گیتوں کا ایک مجموعہ نورس کے نام سے لکھا تھا۔ بیجاپور کے اولین شعری کاوشوں میں برہان الدین جانم کی منظومات آتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجیے، بیجاپور جو دبستان ہے بیجاپور کا، تو بیجاپور کے اولین شعری کاوشوں میں کس کا کلام آتا ہے؟ برہان الدین جانم کی منظومات آتی ہیں۔ برہان الدین جانم کی منظومات آتی ہے۔ برہان الدین جانم میرا جی شمس الاشراق کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیجاپور سے تعلق رکھتے تھے، بیجاپور دبستانی بیجاپور کے شاعر ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر عبدل کا شعری مجموعہ، یہ دیکھ لیجیے، یہ ایک آتا ہے کہ ابراہیم نامہ کس نے لکھا؟ تو ابراہیم نامہ جو ہے یہ لکھا تو ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر عبدل نے لکھا ہے، یہ عبدل کا شعری کارنامہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبدل نے لکھا ہے، وہ ابراہیم عادل شاہ نے نہیں لکھا ہے، حالانکہ ابراہیم عادل شاہ خود بھی شاعر تھے۔ اچھا، دکنی کی قدیم مثنویوں محمد عاجز کی مثنویاں یوسف زلیخا، لیلا مجنون قابل ذکر ہیں۔ کن کی؟ یوسف زلیخا، لیلا مجنون کن کی ہے؟ یہ محمد عاجز کی ہے۔ مقیمی کی چندر بدن و مہیار بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سے؟ مقیمی کی چندر بدن و مہیار۔ اچھا،
کمال خان رستمی کا خاور نامہ اور ملک خوشنود کی مثنوی جنت سنگار بھی اہم ہے. اب یہ پہلے ایک بات آئی تھی کہ قطب شاہی دور یعنی ان کا ایک بادشاہ اس نے اپنی بہن یعنی خدیجہ کی جو شادی ہوئی تھی کرائی تھی عادل شاہی دربار کے ایک شاعر سے علی عادل شاہ سے, تو جہیز میں ملک خوشنود کو بھی بھیجا گیا تھا. یہ وہی شاعر ہے, اس نے ایک کتاب لکھی تھی, ایک مثنوی لکھی تھی جنت سنگار. یہ اچھا کمال خان رستمی کا خاور نامہ لکھا ہے. اسی طرح صنعتی کا قصہ بے نظیر. تو یہ تمام شعراء کے اہم مثنویوں کا نام ہے. قصہ بے نظیر کس کا ہے, جنت سنگار کس کا لکھا ہوا ہے, خاور نامہ کس کا ہے, یہ مثنویوں کے نام ہے اور یہ پوچھے بھی جاتے ہیں, ان کے شعراء کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. حسن شوقی کے 2 مثنویاں ہیں, فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ. علی عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر نصرتی کی 3 درج ذیل مثنویاں ہیں. گلشن عشق عشقیہ ہے. علی نامہ اور سکندری تاریخ اسکندری یہ دونوں رزمیہ مثنوی ہے. اسی طریقے سے علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا ایک اور اہم شاعر ہے ہاشمی. وہ ریختی کا صاحب دیوان شاعر ہے. اس کی مشہور مثنوی یوسف زلیخا ہے. تو دیکھ لیجیے یوسف زلیخا کس کی, ریختی کی بھی ہے. اور یہ اوپر ایک یوسف زلیخا اس کے بارے میں بھی آیا ہے, کس کی, محمد عاجز کی بھی ہے. کس کی, محمد عاجز کی. قدیم دکنی شاعر ہے محمد عاجز, ان کی بھی ایک مثنوی ہے. کس نام سے, یوسف زلیخا کے نام سے. دیکھ لیں یہاں محمد عاجز کی یوسف زلیخا ہے. تو یہ ہے, دھیان رکھیں کس کس نے کیا لکھا ہے. ہاشمی کی بھی ہے, ان کی ایک مشہور مثنوی کیا, یوسف زلیخا ہاشمی کی. اور وہ ہاشمی جو ہیں وہ آپ کو ریختی کے صاحب دیوان شاعر ہیں. ریختی, اب ریختی کیا ہے وہ اس کا آ جائے گا. ریختی مطلب وہ صنف سخن ہے جس میں عورت کی طرف سے شاعری کی جاتی ہے, یعنی عورت کے انداز میں, جیسے عورت کی شاعری کی جاتی ہے نا, اس کو ہم صنف ریختی کہتے ہیں. یعنی نسوانی شاعری کہا جا سکتا ہے کہ عورت کے انداز میں اپنا کلام پیش کیا جائے, وہ ریختی شاعری کہلاتی ہے. اس کی تعریف آ جائے گی بتاتا آگے دیکھیں قطب شاہی عہد میں مثنوی. ٹھیک ہے, قطب شاہی عہد کا بانی قلی قطب شاہ تھا. اس نے 1518 میں خود مختار سلطنت کا ریاست قائم کیا. ٹھیک ہے, اور گولکنڈہ کو دارالحکومت بنایا. اس کے 8 حکمراں گزرے. دیکھ لیے قطب شاہی میں 8 حکمراں گزرے اور عادل شاہی میں کتنے 9 گزرے تھے. بالآخر 1687 میں اورنگزیب نے اس کو فتح کر لیا. تو 1686 میں بیجاپور کو فتح کیا. اگلے سال 1686 میں بیجاپور کو فتح کیا اور 1687 میں گولکنڈہ کو فتح کیا. اس کے بعد ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں فیروز محمود اور ملا خیالی جیسے اساتذہ سخن داد دے رہے تھے. یعنی ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں یہ تمام شعراء تھے, فیروز محمود ملا خیالی, یہ سب اصحاب فن اور شاعر اور جو ہے یہ استاد کے درجے کے شاعر تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی دھیان رکھنے کی چیز ہے. آگے احمد گجراتی کے مثنوی یوسف زلیخا. دیکھ لیجیے یوسف زلیخا کس کی بھی ہے, احمد گجراتی کی بھی ہے. تو احمد گجراتی کی یوسف زلیخا کو دبستان گولکنڈہ کی کیا کہہ رہے ہیں, دبستان گولکنڈہ کی, احمد گجراتی کی یوسف زلیخا کو دبستان گولکنڈہ کی پہلی ادبی کاوش کہا جاتا ہے. کیا, یوسف زلیخا دبستان گولکنڈہ کی پہلی ادبی کاوش ہے نا. یہ مثنوی ہے احمد گجراتی کی. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا. وجہ کی مثنوی قطب مشتری ہے. غواسی کی 3 مثنویاں ہیں, مینا ستوندی, سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطا نامہ. ابن نشاطی کے مثنوی پھول بن. اور قطب شاہی عہد کے آخری بادشاہ ابوالحسن تانا شاہ کے عہد میں مثنویوں میں طبعی کی مثنوی. قطب شاہی عہد کا آخری بادشاہ کون تھا, ابوالحسن تانا شاہ. یہ بھی اہم جانکاری ہے, کیا ہے, ابوالحسن تانا شاہ. اس کے عہد کا ایک شاعر تھا طبعی. ٹھیک ہے, اس کی مثنوی کا کیا نام ہے, بہرام و گلندام. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے آ گیا قطب شاہی عہد کے آخری مثنوی فائز کی. قطب شاہی عہد کی آخری مثنوی فائز کی رضوان شاہ و روح افزا. اس پورے کو دیکھ لیں. قطب شاہی جو بادشاہ جو دور گزرا اس میں سب سے آخری مثنوی یہ ہے. ٹھیک ہے, تو قطب شاہی عہد کی آخری مثنوی فائز کی لکھی ہوئی رضوان شاہ و روح افزا ہے.
ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ مثنوی کے بارے میں ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں. دیکھیں انشاءاللہ پھر جو ہے ہم آگے کچھ اور ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، شیئر کریں، اور اگر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.